بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم وأسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ درود پڑھے بار محمد برادران گرامی واجب الاحترام، سلسلہ دروس ہمارا تفسیر سورہ انبیاء اور اسی طرح ہماری تفسیر کا سلسلہ جو جاری ہے وہ سورہ انبیاء کی دوسری آیت شریفہ ہے، جس کے متعلق پروردگار فرما رہا ہے یہ ظالم لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو فقط ایک بشر ہے، بشر انسان کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، اور تم بشر کے پاس جا رہے ہو، وہ بھی ایسا بشر نہیں جو جادوگر ہے، معمولی نہیں، کیا ہے؟ جادوگر۔ مشرکین مکہ کے مسلسل بحث ہو رہی ہے۔ یہ اس آیے مجیدہ کو جو عنوان دیا ہے خدا نے کہ اس کا نام دشمن شناسی ہے، یعنی اے مسلمان پہچان، دشمن کی پہچان، اے مسلمانوں، اے مومنوں، کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا دشمن کتنا خطرناک ہے۔ جب دشمن کو پہچانو گے یقیناً اپنا دفاع کرو گے، یقیناً دشمن کے حربے اور حملے سے محفوظ رہو گے۔ اگر تم نے دشمن کو نہ پہچانا یقیناً تم مغلوب ہو جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے، کیونکہ دشمن کا ہدف تمہاری تباہی ہے۔ لہٰذا وہ کریم ذات اس آیے کے اندر مومنین کو، مسلمانوں کو خطرناک دشمن سے آگاہ کر رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے۔ مسلسل کچھ بحث کر چکا ہوں کہ دشمن کتنے طریقے سے مومنین اور مسلمان پر حملہ آور ہوتا ہے، کتنا حربے ایکٹیویٹیز ہیں اس کی۔ کل کہہ چکا ہوں 3 ایکٹیویٹیز ہیں، اگر آپ کو یاد ہو۔ پہلی ان کا حربہ اور ایکٹیویٹی کیا تھی؟ جنگ نرم، یعنی خاموش طریقے سے اپنا مقصد حاصل کر لا، کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ دشمن کا پہلا حربہ خاموشی ہے، خاموشی سے اپنا کام لینا ہے۔ دیکھتا ہے کہ اس سے میں ناکام ہو گیا ہوں، مجھے شکست ملی ہے، پھر ایک اور قدم آگے بڑھاتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ آگے آتا ہے، ایک اور راستہ اپناتا ہے۔ وہ دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ دوسرا حربہ اس کا کیا ہے؟ اچھائی سے تجھے روکتا ہے، برائیوں کو تجھے حکم دیتا ہے۔ آیت پڑھی، واقعات بھی پیش کیے ہیں، تھوڑا مقدمی طور پر بحث کو ملا رہا ہوں۔ دیکھتے جب برائیوں سے بھی میں کامیاب نہیں ہوا تو پھر ایک اور قدم آگے بڑھاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ تمہارے درمیان اختلافات پیدا کرتا ہے، تمہیں آپس میں الجھاتا ہے تاکہ وہ کامیاب رہے۔ چوتھا آج کا جو سٹیپ ہے اس کا، جب دیکھتا ہے اس اختلاف سے بھی میں کامیاب نہیں ہوا، پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ کتنا خطرناک دشمن ہے، مزید آگے بڑھتا ہے، ایک اور قدم آگے لے کیا کرتا ہے؟ تمہاری معیشت کو، تمہارے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، تمہارے اوپر اقتصاد کی پابندیاں لگا دیتا ہے، تمہارے مال رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اب سنیے آیت مجیدہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے صاحبان ایمان اپنے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہ بنانا۔
اپنی راز کی باتیں اپنے پاس رکھو، کسی کو مت بنانا، نہ بتانا یہ راز کی باتیں. کیوں؟ لا یعلونکم خبالا، دشمن نقصان دینے میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرتا. اللہ اکبر. دشمن تجھے نقصان پہنچانے میں کبھی بھی سستی نہیں کرے گا، کبھی بھی کوتاہی نہیں کرے گا، کبھی بھی غفلت نہیں کرے گا، وہ تجھے نقصان پہنچائے گا. آگے کیا نقصان کے ساتھ اور کیا کرے گا؟ وَدُّوا مَا أَنِتُّمْ، تمہارے اوپر پابندیاں لگا کے تمہارے رزق اور تمہاری معیشت کو تنگ کر دے گا. کتنا خطرناک دشمن. پس کیا ہوا؟ چوتھا اس کا جو حملہ ہے اس دشمن کا، وہ کیا کرتا ہے؟ تمہارے اوپر اقتصاد، معیشت، اقتصادی پابندیاں لگا دیتا ہے تاکہ تمہیں کمزور کرے. اگر وہ تین چار پہلے جو ان کے حملے ہیں وہ ناکام ہوا ہے، اس حملے میں تجھے تباہ کرے گا اور تمہارے مال اور رزق کو تنگ کر دے گا دشمن. کیوں دشمن بڑا خطرناک ہے؟ جب دشمن دیکھتا ہے کہ میں اس پابندی لگانے سے بھی کامیاب نہیں ہوا، یہ اتنا پکے مومن ہیں پھر بھی میرے شکار میں نہیں آ رہے، میری گمراہی میں نہیں آ رہے، پھر ایک اور قدم بڑھاتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا. یہ دشمن کیا کرتا ہے؟ ہاں، یہ دشمن یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. تمہارا دشمن پانچواں قدم مزید آگے بڑھاتا ہے تجھے گمراہ کرنے کے لیے. کیا کرتا ہے؟ تمہیں تمہارے دل میں خوف ڈالتا ہے. دیکھتے ہیں جب اقتصادی پابندیاں اس سے ناکام ہو گیا ہے، آپ کامیاب ہو گئے ہیں، برداشت کیا ہے آپ نے، تحمل کیا ہے، تو آپ اس کے شکار میں نہیں ہے، مزید ایک اور قدم آگے آتا ہے دشمن. کیا کرتا ہے؟ تمہارے دل میں وہ خوف ڈالتا ہے، ہراست پھیلاتا ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو ڈرنا چاہیے جو شیطان کا پیروکار اور تابع ہے. کیوں؟ شیطان ہی اپنے اولیاء، اپنے پیروکار، اپنے تابع کو ڈراتا ہے. شیطان اپنے ان لوگوں کو جو شیطان کی پیروی کر رہے ہیں ان کو ڈراتا ہے. فلا تخافوہم، تم مومنین نہ ڈرو اس سے، اگر ڈرنا ہے وخافونی، مجھ اللہ سے ڈرو، مجھ خدا سے ڈرو. ابلیس سے کیوں ڈرتے ہو؟ دشمن سے کیوں ڈرتے ہو؟ دشمن ان کو ڈراتا ہے جو ان کے پیروکار ہیں. تم خوف زدہ نہ ہو. وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر واقعی تم ایمان رکھتے ہو تو تم کو مجھ خدا سے ڈرنا چاہیے. پانچواں قدم تمہارے دل میں خوف ڈالتا ہے، ہراست پھیلاتا ہے تاکہ یہ خوف زدہ ہو جائے. اب اس آیت کے علاوہ دیکھیں، جب جنگ احد، نام سنا ہوا ہے؟ جنگ احد، جنگ احد یہ وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں کی لالچ کی وجہ سے شکست ہوئی. دیکھیں دشمن کا کام دیکھیں. جب دشمن نے دیکھا یہ مجھ سے خوفزدہ نہیں ہوتے، میرے اختلاف میں یہ نہیں ہے، انہوں نے ایک اور قدم بڑھایا. جنگ احد میں مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے 70 برجستہ انسان، شخصیات شہید ہو گئے. کتنا افراد شہید ہوئے جنگ احد میں؟ 70 مسلمان برجست شہید ہو گئے. جب یہ شہید ہوئے، اب دشمن کا دیکھیں، کیونکہ کیا کرتا ہے دشمن؟ تمہیں ڈراتا ہے، تمہارے دل میں خوف و ہراست پھیلاتا ہے. اور قرآن
دشمن کی زبان ایک جملہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہے؟ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم. یہ مشرکین جب تجھے شکست دی اور اکٹھا اجتماع کیا، ان کے اجتماع کرنے کا ہدف یہ تھا کہ تمہارے دلوں میں وہ اپنا رعب اور خوف ڈالیں. کیا کریں؟ وہ خوف ڈالیں تمہارے دلوں میں. لیکن خدا کہہ رہا ہے جو اس وقت کے مسلمان تھے وہ یہ کہتے تھے ہمارا خدا ہمیں کافی ہے، جو ہمارا مددگار اور ہمارا سرپرست ہے. ان کو خدا پہ توکل امید تھی. وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارا خدا ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا پروردگار ہماری مدد کے لیے کافی ہے. اے مشرکین مکہ، تم ہمیں نہ ڈراؤ، ہمیں خوفزدہ نہ کرو، ہمارا پروردگار ہمارے ساتھ ہے. تو مسلمان یہ لفظ کہتے تھے. خدا کہتے جب یہ مسلمان یہ لفظ کہتے، دشمن کی کوشش تھی ان کو ڈراؤں. خدا کہا جب تم میرے ساتھ ہو، دیکھو میں کیا کرتا ہوں. اب دیکھو مشرکین کے ساتھ میں خدا کیا کرتا ہوں. کیا؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ. میں اللہ تمہاری ہیبت ان کے سامنے ایسے کی وہ تجھ سے خوفزدہ ہونے لگ گئے. اگر میرے اوپر بھروسہ کرو گے، میں پروردگار کے اوپر توکل کرو گے اور میری باتیں مانو گے، میرے مطیع ہو جاؤ گے، میں پھر تجھے ایسا رعب دوں گا اور ایسے تجھے پیشانی میں جو وحشت دوں گا کہ دشمن تو دیکھ کر تجھ سے فرار ہو جائے. خدا نے کہا وہ دشمنان مشرکین مکہ ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں نے میرے اوپر توکل کیا، بھروسہ کیا. میں خدا نے ان مسلمان ذریعے انہیں خوفزدہ کر دیا. جنگ احد میں دوسرا حصہ جنگ احد کا جو مشرکین کو شکست ہوئی، خدا نے کہا تم اپنے مقصد پہ ڈٹے رہو، پیچھے نہ ہٹو، دیکھو میں کرتا کیا ہوں. پھر کیا کہتے؟ کوئی کہتا یہ رسول میرے پیچھے ہے، کوئی کہتا یار میرے پیچھے تھا، کوئی کہتا یار میرے پیچھے تھا، کوئی کہتا یار مجھے مار رہا تھا. وہ آپس میں بیٹھ کے سوچ رہے تھے ایک بندہ ہزاروں کے پیچھے کیسے آ سکتا ہے. یہ ہے رعب. بس برادران محترم، دشمن کو پہچاننا ایک مومن کی بہترین علامت ہے. لہٰذا دیکھیں جب دشمن ان 5 مراحل خدا نے بتا دیے، یہ 5 قدم ہیں دشمن کے، یہ تمہارے پر حملہ آور ہوگا اور پہچانو اپنے دشمن کو. اب آخری روایت، کیونکہ یہ جو دشمن ہے آپ کا، یہ کتنے طریقوں سے آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے؟ 5 طریقوں سے. تاریخ مکہ سے لے کر آج تک آپ جا کے تحقیق کریں، دشمن یہی طریقے اپنا کے آ رہا ہے، یہی کام کر کے آ رہا ہے. آج کا دشمن امریکہ اور اسرائیل ہے، اور اس خبیث کے حربے یہی ہیں جو قرآن نے بتا دیے ہیں، پہلے بتا دیے ہیں. اے مسلمانوں، اس خبیث دشمن کے حملے اور ان کے قدم اور ایکٹیویٹیز وہ یہ ہے. تم سمجھ. آج دیکھو امریکہ اسرائیل کیا کرتا ہے. پہلا کیا کرتا ہے؟ آرام خاموشی سے کیا ہے دشمن کو مٹا دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. جب دیکھتا ہے اس سے بھی مقصد حاصل نہیں ہوا، پھر ہمارے درمیان میں اختلاف پھیلاتا ہے. اختلاف بعد ہمارے پر اقتصاد کی پابندیاں لگا دیتا ہے. اب آپ کے سامنے پوری دنیا میں ایران کی پابندیاں ہیں. ایران تجارت نہیں کرتا. کیوں؟ انہوں نے دیکھا میں خوف کی وجہ سے بھی امام خمینی کو نہیں ڈرا سکا، وہ انقلاب لے آیا. اور اس کے بعد میں نے کوشش کی ان کے درمیان میں اختلاف پھیلاؤں، لیکن اختلاف میں بھی دشمن ناکام ہوا، انقلاب کو ختم نہیں کر سکا. انہوں نے کہا میں پابندیاں لگاؤں. پابندیاں آج 40 سال سے مسلسل پابندیاں ایران پہ. کبھی دیکھا ایران جھکا ہو؟ دن با دن ایران کو ترقی مل رہی. کیوں؟ کیونکہ جن کے اندر ایمان کی طاقت ہوتی ہے وہ کبھی کسی کے سامنے جھکتے نہیں سوائے خدا کے. وہ رب کے سامنے جھکتے ہیں. جو خدا کے سامنے جھکتا ہے، خدا کیا کرتا ہے؟ رفعہ اللہ. خدا کہتے ہے تو مجھ کو جھکا ہے، دیکھ میں تجھے ایسی بلندیاں دیں گا، تیرا دشمن تیرے سامنے خوف زدہ ہوگا. یہ آج دیکھو، آج شیعان سے کیوں لوگ ڈرتے ہیں؟
وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے ماننے والے ہیں جس نے کبھی دشمن کے سامنے سر نہیں جھکایا. یہ ان کے پیروکار ہیں، تابع ہیں جو کسی کے سامنے نہیں جھکتے. اب دیکھنا کرنا کیا ہے اس دشمن کے سامنے تاکہ ہم اس دشمن کا مقابلہ کریں. علاج کیا ہے؟ وہ تو 5 دشمن کے حربے تھے کہ انہوں نے ہمارے پر حملہ کر رہے ہیں، ان طریقوں سے ہمیں گمراہ کرے گا. خدایا ہمیں بچنے کے لیے ہمارے لیے علاج کیا ہے؟ وہ تو تھے کہ حربے ان کے حملے تھی. خدایا ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کیسے اس دشمن کے حربے سے بچیں؟ ہاں، پہلا کام کہا یہ الا وان اعقل الناس عبد عرف ربہ فاطاعہ. عقل مند مومن وہ ہے جو اپنے رب کو پہچان لے پھر اس کی اطاعت کرے، خدا دشمن سے محفوظ کرے گا. پس عقل مند کون ہے؟ جو اپنے رب کی پہچان معرفت رکھے، اس کے بعد خدا کی کیا کرے؟ اطاعت کرے. آگے عرف عدوہ فعصا. جب تم نے دشمن کو پہچان لیا اب دشمن سے دوری اختیار کرو. یہ علاج ہے آپ کا. جب تم نے دشمن کو پہچان لیا اب دشمن کو گلے نہ لگاؤ، دور کرو، بلکہ کیا اس سے دور ہو جاؤ، اجتناب کرو، دشمن قریب نہ آنے دو، دشمن کو اپنی صفوں میں نہ بٹھاؤ، دشمن کو اپنے ممبر میں نہ لے آؤ کہ اس لیے تمہارے عقیدے خراب ہو جائیں گے، اس لیے تمہارا عقیدہ تباہ و برباد ہو جائے گا. کتنا یہ علاج مہم ہے. پیغمبر نے کیا کہا؟ امیر المومنین نے مالک اشتر کو ایک خط لکھا، عجیب یہ خط ہے. کیا کہا؟ اے مالک یاد رکھنا، الحذر کل الحذر، ڈر اور خوف زدہ ہو. اللہ اکبر. کس سے آقا؟ ہاں کہتے یا مالک احذر کل الاحذر، مالک مجھ علی کے خط کو پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا. ڈرنا من عدو کا بعد صلح ہی، اپنے دشمن سے ڈرنا جب صلح ہو جائے، صلح کے بعد اپنے دشمن سے ڈرنا. اللہ اکبر. کیوں؟ جب صلح ہو گئی ہے وہ دشمن آپ کے قریب آ گیا ہے، جب قریب آئے وہ تجھے نقصان دے گا، تجھے تباہ کر دے گا. مالک ڈرنا اپنے دشمن سے کب؟ صلح کے بعد، یہ تجھے نقصان پہنچے گا. پس آج کا ایک علاج جو بتایا ہے میں نے آپ کی خدمت میں وہ کیا ہے؟ دشمن سے دوری انتخاب. دوری کریں گے تو محفوظ ہو جائیں گے. کل ایک اور علاج بیان کروں گا. 2-3 علاج ہیں اور بہت مہم ہے.